السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا آغاز کرتی ہوں۔ کون کتنا نیک اور پارسا ہے، اس کا اندازہ تو انسان کسی کے ظاہری مال سے کبھی بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ یہ تو نیتوں کا معاملہ ہے۔ دل کا عمل دخل ہے اس میں، انسان کبھی بھی نیت کو نہیں جان سکتا۔ سامنے والا کس منطق کے تحت کام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں جان پاتا۔ میں بھی یہ نہیں جان سکا تھا کہ میری بیوی روحا وہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ حقیقتاً کیسی ہے، اس کا باطن کتنا ٹھیک ہے۔ میری شادی کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں نے بہت سے پل صدیوں کی طرح گزارے، بہت سے لمحے بے چینیوں کی نظر ہو گئے۔ میری پسند کی شادی تھی، اور پسند کی شادی میں اکثر گھر والے راضی تو نہیں ہوتے، اور اگر راضی ہو بھی جائیں تو کچھ نہ کچھ جواز ڈھونڈ لیتے ہیں انکار کرنے کا۔ لیکن یہاں انکار نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں انکار نہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی رہی۔ سوچتا ہوں تب انکار ہی کرتے تھے، شاید میری ضد مجھے نقصان سے دوچار نہ کرتی، لیکن کہتے ہیں تقدیر میں جو لکھا ہوگا اسے قبول کرنے کی باری تھی۔ بس جب گھر میں روحا سے شادی کی بات کی تو میری ماں ہی میری مخالفت میں بول اٹھیں۔ میرے بے حد اصرار پر آخرکار انہیں اپنے انکار کو ہاں میں بدلنا پڑا۔ میں خوش ہو گیا تھا، خوشی کا ٹھکانہ نہیں لگ رہا تھا۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، لیکن خوشی ادھوری رہ گئی تھی۔ شاید ماں باپ جو بھی فیصلہ کر لیں منون مان لینا چاہیے، لیکن سوچتا ہوں ہر مصلحت ہوتی ہے، ہر کام میں کبھی اپنی اس ضد اور اصرار پر پچھتاوا بھی ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا سوچنے پر خود کو ڈانٹ بھی دیا کرتا تھا۔ روحا جب بیاہ کر میرے گھر آئی تو میری زندگی کا ایک بہت یادگار دن تھا۔ میری خواہش مکمل ہو گئی تھی اور روحا میری ہم سفر بن گئی تھی، لیکن کچھ سفر اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں صرف تکلیف ہی ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں نہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، پھر سب کچھ چھوڑ دینے کا دل چاہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی منہ موڑ لینا پڑتا ہے۔ میں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن مجبور ہو کر حالات میرے بس سے باہر ہو چکے تھے۔ میں پریشان تھا، تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا، میری بیوی ہے، کام ہی ایسا کیا تھا۔ ایک رات جب میری اچانک آنکھ کھلی پیاس کی شدت سے، میں اپنے بستر سے پانی پینے کی غرض سے اٹھا۔ جگ میں پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس کی شدت سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ روحا کو پانی لانے کا کہنے ہی لگا تھا، میں نے دیکھا روحا تو بستر پر ہے ہی نہیں۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید واش روم وغیرہ گئی ہوگی، لیکن جب میں پانی لینے کے لیے اٹھا دیکھا روحا کمرے سے باہر بالکونی میں کھڑی ہے، اور بہت ہی عجیب سی حالت میں ہے، جیسے کوئی دیوانہ یا پاگل شخص اپنے حواسوں میں نہ ہو اور ٹھیک سے کھڑا نہ ہو پا رہا ہو۔ یہ مجھے بہت عجیب سا تھا۔ یہی نہیں، رات کے وقت جب روحا کو عجیب سی گھٹی گھٹی آوازیں نکالتے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا تھا اور روحا سب کیوں کر رہی تھی؟ میں اس سے نا واقف تھا، لیکن اس منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی بیوی سے دہشت اور خوف محسوس ہو رہا تھا۔ روحا نیند میں دبی دبی سی آوازوں میں نیند میں کھوئی کچھ گنگنا رہی تھی۔ جیسے میں نے اپنی نظروں کو گھڑی کی طرف گھمایا تو 12 بج رہے تھے۔ میرا خوف بڑھ گیا تھا۔ میں فوراً ہی واش روم میں چلا آیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میرا سانس بری طرح پھول چکا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے چھپ کر دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بیوی روحا ابھی تک وہیں عمل کر رہی تھی جو پچھلے 1 مہینے سے کر رہی تھی۔ وہ روز رات کو عجیب سی آواز میں گنگناتی تھی اور بہت عجیب وحشیانہ سے انداز میں اشارے کرتی۔ اب تو بیڈ پر لیٹے لیٹے سارے عمل کرتی تھی، اور میں اسے دیکھتے ہی بے حد ڈر جاتا تھا۔ میرے دل میں یہ بات ایک راز کی طرح دفن ہو گئی تھی۔ میں خاموشی کا سہارا لیے بیٹھے تھا۔ گھر میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس سے میری عزت پہ حرف آنا تھا۔ سب سے بڑھ کر میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا تھا۔ میں نے ضد میں آ کر سب نقصان کر لیا۔ روحا رات کو یہ سب عمل کرنا معمول ہی بن گیا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ روحا رات کو عمل کرنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں ہی رات کو روحا کو دیکھتا رہتا، اور کچھ دیر جب روحا اپنے بستر پر آ کر تھک کر سو جاتی تو میں اپنے بستر پر واپس آ جاتا۔ ایک شب روحا بہت جلدی سو گئی تھی اور سارا عمل اور حرکتیں 12 بجنے سے پہلے شروع کر دی۔ میں نے ڈرتے ہوئے روحا کو ہلانے کی کوشش کی تو روحا بہت گہری نیند میں تھی۔ میں جب بھی پھر بے فکر ہو کر سو چکا تھا
صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھا اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اٹھنا یار، بہت دیر ہو گئی ہے، تم روز مجھے تنگ کرتے ہو، اٹھنے میں دیر کرتے ہو، حالانکہ تم تو رات کو بہت جلدی سو جاتے ہو۔ منہ بناتے ہوئے نیند میں ہی تھا جو ہی میرے اوپر ٹھنڈا پانی کا گلاس ڈیلا گیا۔ میں چونک کر فوراً ہی اٹھ بیٹھا، سامنے کھڑی روحا کو زور زور سے ہنستا ہوا دیکھنے لگا۔ روحا یار، تم بھی نہ کیا کرو، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، تمہیں جلدی اٹھا کر آفس بھیج دیا جائے۔ روحا بستر سمیٹتے ہوئے میرے سارے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ میں نہا دھو کر جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آ جاتا۔ روحا اس کے سامنے ناشتہ پیش کرتی، تبھی میری ماں معمول کی طرح ہاتھ میں تناؤ لیے تخت پر بیٹھی کہتی، نہ جانے کتنے دن ہمیں اس طرح اکیلے کاٹنا پڑیں گے، نہ جانے کب اس گھر میں بچوں کی چہل پہل ہوگی۔ میں نے ناشتہ کرتے کرتے روحا کو مایوس سا ہوتے دیکھا تو کہا، ارے آج تو تم نے واقعی کمال کر دیا ہے، کمال کا ناشتہ بنایا ہے۔ قسم سے وہ تو مسکرا دی۔ میں اسے بہانے سے باتوں میں لگا کر امی سے اجازت دے کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اماں کا روز کا معمول بن چکا تھا، میں روز یوں ہی بہانے سے روحا کا دھیان اس پریشانی سے ہٹانے کی کوشش کرتا۔ روحا گھر کے کام کاجوں میں بزی ہو جاتی، ادھر میں سارا دن آفس میں کام کرتا رہتا اور ساتھ ہی اپنے دوپہر کے کھانے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی مجھے آپریٹر فون کر کے بتاتی کہ سر آپ کا کھانا آ گیا تو آپ کہیں تو اندر بھیج دوں، اس پر میں ہاں کہہ کر ایک طرف جا بیٹھتا۔ ایسے ہی ایک دن میرے گھر کا ملازم آفس میں کھانا لے کر آیا اور کہنے لگا، بھابھی نے بہت ہی پیار اور من سے کھانا بنایا ہے آپ کے لیے۔ ہاں، اس لیے تو میں روز اپنے گھر کا بنا کھانا پسند کرتا ہوں، اس میں روحا کا پیار اور محنت جو چھپی ہوتی ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ میں ملازم سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا۔ امی نے روحا کو کچھ کہا تو نہیں؟ وہی روش، سارا دن تانے دینا اور جلی کٹی باتیں سنانا۔ آپ کی امی بھی نہ، مجھے تو قسم سے بھابھی کی طرف سے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بیچاری کس طرح سارا دن سب برداشت کرتی رہتی ہیں، یہ ان کی ہمت ہے، ملازم نے جواب میں کہا اور چلا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جس دن سے امی نے سب کرنا شروع کیا ہے، روحا پہلے جیسی نہیں رہی، اس کے رویے میں بہت چڑچڑاپن آ گیا ہے۔ مگر ایک بات اور ہے کہ روز رات اس کی وہ حرکتیں بھی بے چین رکھے ہوئی تھیں۔ اتنی دیر میں ایک دوست میرے پاس آیا اور مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے؟ روحا بہت اچھی تھی، وہ اپنی ساس کی باتوں کا برا نہیں مناتی تھی اور کچھ وقت کے لیے اس کا دل ادھر سا جاتا تھا کیونکہ شادی کو 2 سال جو ہونے جا رہے تھے، مگر اب تک بچے کی خواہش بھی لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف مجھے بھی اور میری ماں کو بچے دیکھنے کی بہت ہی آرزو ہونے لگی تھی۔ رات سونے کا وقت تھا، میں اور روحا آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا کر دیکھتے ہیں، کیا پتہ اللہ ہمیں فائدہ دے کر۔ کچھ دیر بعد روحا سونے لگے تھے، کچھ دیر بعد میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز محسوس ہونے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو گھڑی کی طرف نظر کی تو وہاں 12 بجے تھے اور وہ بستر پر موجود نہ تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر واش روم میں چلا آیا اور دک دک سے دل لرزنے لگا۔ آج پھر شاید وہ ہونے کو تھا جو روز ہی ہوتا تھا۔ میں نے چھپ کر روحا کو دیکھا تو حیرت زدہ تھا اور روحا پھر سے وہی کچھ کرنے میں لگی ہوئی تھی اور میں ڈرتا جا رہا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑی دیر میں روحا اٹھی اور ایک طرف نظریں جمائے بہت بت بنی سیدھی چلتی ہوئی اپنے بستر پر پہنچی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ لیٹ کر بہت گہری نیند میں جا سوئی تھی۔ روحا کے سوتے ہی میں واش روم سے باہر آئی، اسے ہلا کر دیکھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ سب آخر کیسے۔ اگلے روز میں آفس کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا۔ روحا کی زوردار آواز پھر سے مجھے بے چین کر رہی تھی۔ پھر مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈال کر مجھے نیند سے اٹھا کر روحا بے حد خوش ہونے لگی اور کہا، ناشتے کے لیے جلدی آ جاؤ۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہو کر نیچے دوڑا۔ آج تو واقعی آفس کے لیے بہت دیر ہونے لگی تھی۔ میں اور روحا ایک ساتھ ناشتہ کرنے لگے تو میری امی کو خدا حافظ کہتے ہوئے آفس چلا گیا۔ میرے پاس دوپہر ملازم پھر سے کھانا لے کر پہنچ گیا تھا اور کھاتے وقت سعد نے پھر سے آ کر مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میرے دن میں خیال آیا، روحا پورا دن بالکل ٹھیک رہتی ہے مگر رات ہوتی ہی وہ سب بلا کیوں۔ میں سوچنے ہی لگا تھا کہ روحا کا فون آنے لگا اور کہنے لگی میں امی کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ رات میں گھر پہنچ ہی رہا تھا، وہ فقیر پھر سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر آج روحا
دروازے پر موجود نہیں تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ روحا نے کبھی بھی اس فقیر کو حالیہ ہاتھ نہیں لوٹایا تو پھر آج کیسے؟ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھا، اپنے پرس سے پیسے نکال کر اس فقیر کو دیے اور وہ مجھے دعائیں دینے لگا اور چلا گیا۔ لیکن میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، چاری طرف کوئی موجود نہیں تھا۔ امی امی، روحا کہاں ہو آپ لوگ؟ میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہاں اپنی امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں دانگی رہ گیا تھا کہ امی روحا کے پاس بیٹھی تھی اور روحا بے ہوش پڑی تھی۔ جب میں نے دوڑ کر آتے پوچھا امی کیا ہوا اسے، کیسے؟ امی نے بتایا کہ بیٹا اسے ڈاکٹر کے پاس کچھ اچھا سوچ کر لے کر گئی تھی، مگر وہاں تو اس کی ایسی حالت ہوئی جانے سے کیسے دورے پڑنے لگے، یہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی اور میرے سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھل رہی تھی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں الٹے پاؤں سے واپس لے آئی کہ نہ جانے میرا بچہ کیا سوچے گا کہ امی سے لے گئی تھی۔ ارے امی تو اسے ڈاکٹر کو دکھایا ہوتا۔ امی کہنے لگی بیٹا اس کی حالت دیکھ کر سبھی ڈر کر بھاگ گئے تھے، ہر کوئی باتیں بتا رہا تھا کہ اس پر تو کچھ جنات ہیں، تو کوئی کہہ رہا تھا اس پر تو برے اثرات ہیں، آپ اسے یہاں سے فوراً لے جاؤ۔ میں سنتے ہی نظریں چرانے لگی۔ میرے دل میں تو یہ بات پہلے ہی آ چکی تھی، شاید وجہ ہی ہو، مگر میں اب تک خاموش تھا کہ رات میں جو کچھ ہوتا ہے، مگر ہوا پورا دن ٹھیک بخیریت رہتی ہے اور آج کے دن وقت اس کی حالت خطرے سے خالی نہ تھی اگر اسے واقعی کچھ ہو جاتا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں روحا کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے۔ اس حالت میں کچھ ہی دیر میں روحا کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ پانی پینی کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ میری ماں نے اسے پانی پلا رہی تھی۔ آخر مجھے کیا ہوا تھا، میں یہاں کیسے آئی؟ روحا میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی پوچھنے لگی۔ میں ہنس پڑا اور کہنے لگا ارے تم تو بہت ہی نازک ہو، وہاں ڈاکٹر کے ہاں رش اتنا تھا کہ تم گرمی کی شدت سے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امی تمہیں ڈر کے مارے گھبرا کر واپس لے آئیں۔ میں نے امی کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کچھ دیر بعد روحا بالکل ٹھیک ہو گئی اور سب کچھ بھول گئی تھی۔ میرے دل میں ڈر اب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو رات کی بات تھی، روحا کی حالت مجھ تک ہی محدود تھی، مگر آج امی کے سامنے وہاں اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں پھر اگر یہ سب زیادہ ہونے لگا تو مجھے جلدی اس معاملے کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ پر کیسے؟ مجھے اپنی امی سے بات کرنی چاہیے، انہیں سب بتا دینا چاہیے، کیا پتہ امی اس کا کچھ حل بتا دے۔ میں انتہائی پریشان رہنے لگا۔ اکثر روحا اب رات میں سب کرتی اور اکثر میری ماں کے ساتھ جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی تو اس طرح عجیب و غریب حالت میں آ جاتی تھی اور وہ ڈر کر فون کر کے مجھے گھر میں بلا لیتی تھی۔ میں نے ایک روز روحا کی غیر موجودگی میں اپنی امی کے کمرے میں جا کر ان کے پاس ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا وجہ روحا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا امی آپ تو جانتی ہیں میں روحا سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، اس کی حالت آج سے نہیں ہے بلکہ شادی کے تقریباً 1 مہینے سے میں دیکھتا آیا ہوں۔ ماں گھٹتے ہوئے کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں امی میں نے آپ سے بات چھپا کر رکھی، مجھے معاف کرنا۔ شادی کے 1 مہینے بعد سے رات کے 12 بجتے ہی روحا اس طرح پاگلوں جیسی حرکات کرتی ہے اور عجیب سی آوازیں نکالتی ہے اور پتہ نہیں کس زبان میں کچھ گنگنانے لگتی ہے، روتی ہے تو کبھی خود ہی ہنستی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے بستر پہ جا کر سو جاتی ہے اور پورا دن وہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ مگر تو یہ سب مجھے آج بتا رہا ہے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، تو نے میری ایک نہ سنی، اس لڑکی سے شادی کے چکر میں پاگل ہوا جا رہا تھا، آج دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں مجھ پر غصہ کرنے لگی، پھر کہنے لگی بیٹا میں اب سمجھی تیری اولاد اب تک کیوں نہیں ہوئی، اس لڑکی پر کچھ جنات ہیں یا پھر اثرات، وہ شادی کے بعد سے ہی تجھے آباد نہیں ہونے دے رہے، جب بھی تم دونوں خوش ہو کر بھی ابھی تک خوش نہیں ہو پائے، کیونکہ ایک کمی اب تک باقی رہی ہے، وہ اولاد کا نہ ہونا جو جنات کبھی نہیں ہونے دیتے۔ آج سمجھ میں آیا جب میں تیرا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر گئی تھی تو اس کے ماں باپ نے انکار کیوں کر دیا تھا، وہ بھی اس بات پر واقف ہوں گے، مگر تو نے ایک نہیں مانی۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا پتہ واقعی یہ بات سچ ہے، جب بھی تو مگر اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے، کچھ تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ میں اپنی ماں سے روتے ہوئے کہنے لگا۔ میری ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا رو مت، گھبرا نہیں، میں دیکھتی ہوں کوئی حل نکالتی ہوں، یہاں اپنے محلے میں ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں، میں آج ہی روحا کو لے کر جاتی ہوں، دیکھتی ہوں وہ کیا حکم بتاتے ہیں۔ میں راضی ہو گیا تھا۔ میری ماں شام کو روحا کو ان کے بابا پاس لے گئی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میری ماں تو
گہرے صدمے میں آ گئی اور کچھ تجویزات دے کر روحا کو روانہ کر دیا گیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے کہا بڑی زور سے بھوک لگی ہے، روحا جا کر جلدی سے کھانا تیار کرو۔ بس ابھی بناتی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد روحا کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ روحا کے بارے میں جب ماں نے مجھے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بہت ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی میں نے بابا کو اشارے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے روحا کو باہر بھیج کر مجھے اکیلے بتایا کہ اس پر تو جنات عاشق ہیں اور وہ جنات اس لڑکی پر شادی کرنے سے پہلے ہی ہیں اور وہ تم دونوں کو بسنے نہیں دے رہے۔ جبھی تو تمہارے یہاں اولاد بھی نہیں ہوئی اور وہ جنات نرگس کی جان لے کر ہی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں ڈرنے اور خوف کھانے لگا۔ مگر امی آپ نے تو کہا تھا وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بابا ہیں، کوئی حال بتائیں گے۔ ہاں بتایا ایک عالم، مگر وہ تم سے نہیں ہوگا۔ میری امی نظریں چراتے ہوئے بولیں تو میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا امی میں روحا کی جان بنانے کے لیے مجھ سے جو کچھ بن سکا میں کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آپ بتائیں۔ کہنے لگیں ایک راستہ بابا نے بتایا اگر تم لوگ نرگس کی جان بچانا چاہتے ہو تو اسے طلاق دے دو، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، پھر وہ جنات اس پر عاشق تو رہیں گے مگر اس کی جان چھوڑ دیں گے، اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر امی یہ میں کیسے؟ میری امی مجھے گلے لگاتے ہوئے رونے لگی۔ بیٹا تم بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا دل ہرگز راضی نہیں تھا کہ میں روحا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ اگلے دن میں آفت سے پریشان چپ چاپ خاموش بیٹھا، تب سعد نے آ کر چھیڑ چھاڑ کی، مگر میں خاموش اور پریشان، وہ بھی دنگ رہ گیا تھا کہ کبھی اس نے مجھے اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میں تو ہمیشہ اس سے مسکراتے رہتا تھا۔ کوئی تو بات ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے، کہیں بھابھی اس کے بیچ کوئی نوک جھوک تو نہیں؟ سعد نے مجھ سے بہت پیار اور شفقت سے پوچھا، اور کہ تو مجھے اپنا مانتا ہے تو بالکل بھی ہچکچائے گا نہیں، مجھے اپنی پریشانی ضرور بتائے گا۔ میں رونے لگا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، میرے پاس ایک ہی راستہ کہ میں ہمیشہ کے لیے روحا کو چھوڑ دوں یا اسے طلاق دے دوں۔ حیرت زدہ سعد نے کہا مطلب کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بھلا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا جو تم آج بات کر رہے ہو؟ یار میں تو تمہیں بہت سمجھدار اور عقلمند انسان سمجھا تھا، بلکہ تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں مانا لڑائی جھگڑے تو ہر میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہیں، مگر یہ تو کوئی حل نہیں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا یار لڑائی جھگڑوں سے بات بالکل ہی برعکس ہے۔ یہ معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے کیونکہ تیری بھابھی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اسی حالت میں شادی کے 1 مہینے بعد سے ہی ہے اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ میں اسے چند لوگوں کے بیچ میں کہیں باہر نہیں لے جا سکتا۔ سعد مسلسل مجھے گھورتا جا رہا تھا۔ کہنے لگا بھلا یہ سب کیا کہہ رہا ہے؟ یار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں نے سعد کو بتایا کہ روحا پر جنات عاشق ہو گئے اور بتایا گیا ہے کہ جنات اس پر شادی سے پہلے کے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری آج تک اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی روحا رات 12 بجتے ہی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتی ہے، اور سب میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، اور جب میں سو جاتا ہوں تو وہ 12 بجتے ہی عجیب آوازوں میں نہ جانے کون سی بولی میں گنگناتی رہتی ہے، آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے اور عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 12 چیزوں کو اٹھا کر پھینکتی ہے اور کچھ ہی دیر میں تھک کر واپس اپنے بستر پر جا کر سو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہی بالکل نارمل ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ دنوں سے اس کی طبیعت دن میں بھی بگڑنے لگی اور میں شرمندہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ میں نے یہ راز اپنے دل میں چھپا کر رکھا کیونکہ تو جانتا ہے امی کو تو پتہ چلتا کیا ہوتا، مگر جس دن امی اسے اسپتال لے گئیں اس نے وہاں پہلی بار وہ حرکت کی تو راز سب کے سامنے آ گیا، خاص کر امی کے سامنے۔ اب تو وہ دن میں اکثر امی کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا برتاؤ کرتی ہے، اور میرے گھر میں نہ موجود ہونے پر جب میں اسے سب کچھ امی کے سامنے رکھا تو امی نے فوراً ہی روحا کو اس پہنچے ہوئے نیک برزگار بزرگ کو دکھایا۔ پتہ چلا کہ یہ معاملات اس پہ شادی کے پہلے کے ہیں اور وہ بچی ہے، کیونکہ جب امی پہلی بار میرے اصرار کرنے پر اس کے گھر رشتہ لے کر گئی تو اس کے امی ابو نے فوراً انکار کر دیا تھا کہ ابھی ہم نے اپنی بچی کی شادی وغیرہ کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ جانے کتنے بہانے کرنے لگے، مگر وہ تو میری روحا کی پسند اور ضد کے آگے گھر والوں کی نہ چلی اور ہماری شادی کر دی گئی۔ پر کاش میں نے بھی امی کی اس وقت سن لی ہوتی اور یا شادی نہ کی ہوتی تو کم از کم آج روحا کی جان پر تو نہ بنی ہوتی۔ میری ماں نے کبھی بھی روحا کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اسی دن سے وہ اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس پر جادو ٹونا کرنے لگیں، کسی کو اس بات پر شک نہ ہو۔ اچانک انہوں نے بچوں کی کمی کا
بہانہ لے کر ڈاکٹر وغیرہ کا چکر چلا کر جھوٹ کہہ کر روحا اور وقاص سے پیار محبت سے پیش آنے لگیں۔ اسے ڈاکٹر کے بہانے بھی کالا جادو کرنے والے عامل کے پاس لے گئیں۔ روحا کو بے ہوش ہونے کے بعد کچھ یاد نہ رہا تھا، اسی طرح وہ اکیلی بار بہانے سے اس بابا کے نام سے وہی عامل کے پاس لے گئی تھی، اور میں نے جس روز ان کے کمرے میں دیکھا تو وہی 12 بجے کا وقت تھا جب میری ماں وہ سب کالے جادو کے عمل میں لگی ہوئی تھی، اور نیمبو کپڑے کا گڑگڑا اور ہنس کر وہ روحا کی بڑی سی تصویر سامنے رکھ کر اس پر وہ نشانات لگا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جان گیا تھا امی نے سارا کھیل کیوں کھیلا۔ اچانک وہ بری ساس سے اچھی ساس بننے کا ڈھونگ کیوں کہہ رہی تھی، اور ساتھ ہی الٹی سیدھی باتیں کر کے مجھے طلاق کے لیے یا روحا کو چھوڑنے کے لیے کیوں جنات اور اسرات کا نام لے کر ورغلا رہی تھی۔ دوسری طرف سعد نے یہ بھی بتایا تھا کہ روحا کے والدین نے اس بات پر صاف انکار کر دیا کہ روحا پر شادی سے پہلے کوئی اثرات یا جنات وغیرہ تھے، یہ سب ایک جھوٹ ہے۔ میں نے روحانی علاج کروا کر روحا پر ہوئے کالے جادو کا علاج کر لیا تھا، مگر دوسری طرف میری ماں کو فالج ہو گیا تھا۔ انہیں نے کیے کی سزا اللہ نے اس دنیا میں دے دی تھی، اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھیں۔ جب روحا دن رات خدمتیں کر کے ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور ان کے ٹھیک ہونے کی دعا ہر نماز ہر عبادت میں ضرور کرتی تھی، روحا اور میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔